مضمون کا سمجھانا اس وجہ سے بھی آسان ہو گیا کہ 15 اگست 2021 کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر دجل کا سارا بھید ظاہر فرما دیا۔ افغانستان کی فتح جو ہے اس کو شاید امت اس نظر سے ابھی نہیں دیکھ رہی، اگرچہ فتح تو ایک گروہ کو ہوئی لیکن اس فتح کے پیچھے آخر اسباب بھی تو کوئی ہوں گے۔ تو یہ کوئی جہاد کی برکت نہیں تھی، صرف جہاد ایک عمل ہے، اس سنت کا، اس امت کا ایک عمل ہے، نماز روزے حج کی طرح، لیکن اس امت کے اندر تو بہت سارے اعمال ہیں۔ تو پہلے دجل کو جب تک ہم نہ سمجھیں شاید اس وقت تک ہم اس فتح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور دجل پہلے میں نے عرض کیا تھا، بعض احباب اس مجلس میں نئے ہوں گے، لیکن وہ مسلمان جو خالص دنیاوی تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں، دنیاوی پیشوں کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو دجل کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علماء حضرات تو بخوبی جانتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ دھوکے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر عربی میں دھوکہ کے لیے غرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر ناپ تول میں کمی اور معیار کوالٹی کے اندر کمی بیشی یہ اگر کی جائے تو اس کو عام طور پر غرر اور دھوکہ کہتے ہیں۔ لیکن دجل جو ہے یہ ایسا دھوکہ ہے جو عام طور پر جس کا معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو دجال کو دجال اس لیے کہا جائے گا کہ وہ دو قسم کی چیزیں، دو قسم کے دھوکے انسانیت کے سامنے پیش کرے گا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی تلاوت کا حکم فرمایا، پوری سورت کا جمعے کے دن اور پہلے رکوع کا اور آخری رکوع کا خاص طور پہ صبح شام یا کم از کم ایک مرتبہ اس کی تلاوت۔ تو اس کے جو مضامین تھے، خاص طور پہ پہلے رکوع کے جو مضامین ہیں وہ بہت اہم ہیں، خاص طور پہ افغانستان کی فتح کے حوالے سے، اس کو سورہ کہف کی تناظر کے اندر سمجھنے کے حوالے سے۔ دجل علم کے اعتبار سے ظاہر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا جو دھوکہ ہوگا دو چیزوں کے اندر، وہ 300 سال پہلے اس کا دھوکہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اصلی ظہور سے پہلے۔ اور وہ دھوکہ ایسا ہوگا کہ اس کو عام، میں نے عرض کیا کہ دجل کو عام انداز میں سمجھنا، عام آدمی کی شاید رسائی وہاں تک نہ ہو کہ وہ اس کے دھوکے کو سمجھ سکے، اس لیے سورہ کہف کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا۔ تو اس کے اندر دو قسم کے مضامین اہم ہیں پہلے رکوع کے اندر، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس دھوکے سے بچنے کا علاج بھی تجویز فرمایا، جو اس رکوع کے آخر کے اندر دعا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز جو دھوکہ ہوگا وہ الفاظ کا دھوکہ، علم کے میدان میں دھوکہ دیا جائے گا۔ نصارہ کا علم، عیسائیوں کا علم جو ہے وہ اس کا سہارا لیا جائے گا، دجال اس علم کا سہارا لے گا اور پوری دنیا کے اوپر اپنے علم کی برتری ظاہر کرنا شروع کر دے گا، اور یہ کام 300 سال پہلے شروع ہوگا۔ الفاظ وہی ہوں گے، اس کے معنی بدلتے چلے جائیں گے، یہ دھوکہ ہوگا اس کے اندر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے اندر اس دنیاوی تعلیم کو بغیر دینی تعلیم کے نظر میں سمجھے بغیر قبول کر لینا، یہ اس دجل کی ابتدا ہے امت مسلمہ کے اندر۔ جب سے مسلمانوں نے دنیاوی تعلیم کو بغیر کسی سوچے سمجھے اس کو خالصتاً انسانیت کی بھلائی کے لیے قبول کیا، یہ سمجھیے کہ دھوکہ اور دجل ان کے ذہن کے اندر داخل ہونے کا رستہ اس کو مل گیا۔ تو دنیاوی تعلیم جو ہے مسلمانوں کے ذہن میں اس دجل کو اس اعتبار سے قبول کروایا گیا کہ بھئی یہ تو تحقیقی علم ہے، انسان کو اللہ نے عقل کس لیے دی ہے کہ وہ زمین کے اوپر تحقیق کرے مختلف شعبوں کے اندر اور ریسرچ کرے، ریسرچ کرنے کے بعد انسانیت کے فائدے کے لیے چیزیں ظاہر کرے۔ تو اس ریسرچ کا نام دجل کی زبان میں ہے سائنس۔ دجال کے لیے اس لفظ استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں سائنس۔ اور سائنس کو زمین کے اوپر، زمین کے مختلف شعبوں کے اوپر، مختلف شعبوں میں اس عقل کو استعمال کرنے کے بعد جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی یہ دو چیزیں جو تھیں، علاوہ اور الفاظ کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسی تعلیم کے، مسلمانوں کے دنیاوی تعلیم کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو ریسرچ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انسان ریسرچ کرتے ہی چلا آیا زمین کے اوپر۔
تو اس تعلیم کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی اتنی مخالفت کی جاتی؟ تو اس تعلیم کی مخالفت کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ریسرچ سے اس کا عقل کو سوچنے سمجھنے اور دنیا کے اسباب کو کے اندر اس کو استعمال کرنے سے نہ قرآن نے روکا نہ دین نے روکا. سوال یہ تھا کہ یہ ایک مخصوص قوم کا علم تھا، مخصوص قوم کا نظریہ تھا. اس نے اپنے نظریے کو مسلط کیا دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 1300 سال تک مسلمان دنیا کے اندر، یہ میں اس پس منظر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں. 1300 سال تک مسلمان دنیا کے ہر شعبے کے اندر ریسرچ کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی عقل کو دین کے تابع رکھا. جو چیز بھی وہ دریافت کرتے تھے زمین کے خزانوں میں سے، اس کو دین کے اوپر پرکھتے تھے، قرآن کے اوپر، کہ یہ سرٹیفیکیشن دے رہا ہے اس ریسرچ کی کہ نہیں، وہ ٹیکنالوجی ہم قابل استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. یہ بات تھی. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں ایٹم بم کی. ایٹامک تھیوری جو تھی، یہ مسلمانوں نے 1000 سال پہلے پوری ایٹامک تھیوری کی پوری تفصیل بیان کر دی. عراقی ایک محدث تھے جنہوں نے ایٹم کے متعلق جتنی معلومات فراہم کی ہیں، وہ شاید آئنسٹائن ابھی اس کی آدھی معلومات کو بھی نہیں سمجھ سکا انہی کی کتابوں سے، مسلمانوں کی. لیکن مسلمانوں نے اس ٹیکنالوجی کو کیوں استعمال نہیں کیا، قابل عمل کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ ان کا دین ان کو روک رہا تھا کہ اگر یہ ایٹم کی ٹیکنالوجی کو وجود میں لے آیا گیا تو اس سے ہے تو یہ ہتھیار، لیکن اس سے جو نقصان ہوگا انسانیت کو، اس کی شریعت اجازت نہیں دے رہی. تو 1300 سال تک مسلمانوں نے زمین کے تمام شعبوں کے اندر ریسرچ کی، اور قومیں بھی کر رہی تھیں، لیکن مسلمان بھی کرتے رہے، مگر انہوں نے اپنے عقلی علوم کو، اپنی عقلی ریسرچ کو دین کے تابع رہ کر کے اس کے نتائج کو قابل عمل بنایا. جہاں دین روکتا تھا وہاں پہ وہ اپنے ریسرچ کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ جو دنیاوی تعلیم، جو نصاب، جو سلیبس ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا نصاب اور سلیبس نہیں ہے، یہ نصارہ کا سلیبس اور ان کا نصاب ہے. تو انہوں نے اپنی ریسرچ کو، اور خاص ایک قوم کی ریسرچ کو، برطانیہ کے جو ماہرین تھے، انہوں نے اپنی ریسرچ کو پوری دنیا کی تعلیم کے لیے چنا کہ اب ہماری جو ریسرچ ہے وہی دنیا کے لیے کارآمد ہے اور وہی ہر شعبے کے لیے قابل عمل ہے. اس اعتبار سے انہوں نے تمام اقوام کے اوپر جہاں جہاں انہوں نے حکومتیں کی تھیں، وہاں انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو، یعنی اپنے فلسفے، اپنی ریسرچ کو وہاں پر نظام تعلیم کا نام دے کے وہاں پر انہوں نے اس کو نافذ کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اس کو تحقیق کے نام پر، اس کو دنیاوی تعلیم کے نام پر قبول کر لیا. جیسے کہ بھئی مسلمان پہلے بھی تو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے تھے. یہ نہ سوچا کہ اس کے اندر، اس نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر خرابی کیا ہے. وہ تو شکر ہے کہ وہ خرابی اب ظاہر ہونی شروع ہو بھی گئی، لیکن جب یہ شروع ہوئی اس وقت تک اس کی خرابی کو سمجھے بغیر مسلمانوں نے اس نظام تعلیم کو، اس سلیبس کو قبول کر لیا اور اپنی تعلیم کا حصہ بنا لیا. اس کے 3 نتائج تو بڑے عام ہیں جو میں ہر مسلمان سے سوال کرتا ہوں. دجل، پہلا دجل تو یہ ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے والا مسلمان صرف جو اس تعلیم کو حاصل کرے، دنیاوی تعلیم کو، کیا وہ دینی تعلیم کے پڑھے ہوئے عالم کو اپنے ہم پلہ، علم کے میدان میں اپنے ہم پلہ سمجھتا ہے؟ تو یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ بھی تو، اس نے بھی تو کوئی علم پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم اس کے پاس ہے، وہ ہے مسلمان، دین پر بھی چل رہا ہے، لیکن صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی سبب سے اس نے اس تعلیم کو، اس تعلیم کے اوپر فوقیت دینی شروع کر دی. ایک ہی مجلس کے اندر ایک دنیاوی تعلیم یافتہ مسلمان داخل ہوتا ہے، اسی مجلس کے اندر ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے، وہ عالم دین کی عزت اس کی نیکی کی وجہ سے کرتا ہے، علمیت کی وجہ سے نہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. یہ نہیں سمجھتا وہ اس کو. یہ دجل کی دوسری قسم. تیسری قسم کہ مسلمان اس علم کو پڑھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے، اگر وہ دین کے کسی شعبے کے ساتھ منسلک نہ ہو، اس کو دین کا ماحول نہ ملے، تو یہ تعلیم خالصتاً دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب ہو جاتا ہے یا دور اور بیزار ہو جاتا ہے. یہ تیسرا دجل. اثرات میں بتا رہا ہوں.
کیونکہ دجل جو ہے وہ ایسا دھوکہ ہے جو فوراً سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مشاہدے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے نتائج کیا ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا دجل مسلمان اس دنیاوی تعلیم کے اندر جیسے جیسے ترقی کرتا ہے درجات کے اندر، گریجویشن کر لی، ماسٹرز کر لی، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، تو وہ اس کو ایک نام دیتا ہے اس تعلیم کو، اس کو کہتا ہے ہائر ایجوکیشن میں حاصل کر رہا ہوں، اعلیٰ تعلیم کے لیے میرا بیٹا باہر جا رہا ہے، یہ فلاں یونیورسٹی میں جا رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دوسری تعلیم کون سی ہوئی؟ پھر وہ ادنا ہوئی نا۔ دو ہی تو تعلیمیں ہیں، یا دین کی تعلیم ہے یا دنیا کی تعلیم ہے۔ تو دین کی تعلیم پھر کیا ہوئی؟ ادنا ہوئی۔ یہ چوتھا دجل جو صرف علم کے ذریعے سے مسلمانوں کے ذہن کے اندر رچ بس گیا۔ اب اس دجل کے لیے، اور انہوں نے اس دجل کو سمجھانے کے لیے ہماری اصطلاحات بدل دی۔ پہلے ہمارے دین کے اندر جو ہم کسی چیز کی تشریح اور معنی کرتے تھے، اس دنیاوی تعلیم نے اپنے نئے معنی اور نئی اصطلاحات اور نئی ڈیفینیشنز اس کی دی۔ اس لیے جیسے میں نے عرض کیا، ایک قرآن اور دین کا علم ہمیں نعمت جو ہے وہ دین کے کسی مسئلے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے بڑی نعمت اس کو مل گئی ایک مسئلے پر عمل کرنے سے۔ لیکن اسی تعلیم کی وجہ سے اب ہم نعمت کس کو کہتے ہیں؟ اسباب کو نعمت سمجھتے ہیں یا دین کے کسی مسئلے کے اوپر عمل کرنے کو؟ تو یہ ہماری تعریف بدل دی گئی۔ اسی طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ وہ دو دجل کے الفاظ تھے جو آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھائے گئے۔ سائنس اور مذہب، اسلام اور سائنس، سائنس اینڈ ریلیجن، یہ دو الفاظ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں کے لیے بٹھائے گئے کہ تعلق، مذہب کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی افعال کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ وہ جس کو بھی اپنا معبود سمجھتا ہو، گائے کو سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہو، پہاڑ کو معبود سمجھتا ہو، اس کی اپنی سوچ، اس کا ایک اپنا عقیدہ جس کے ساتھ وہ منسلک کر کے اپنے آپ کو اپنی تنہائی کے اندر اپنے سکون کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرے، اس کا نام ریلیجن اور مذہب رکھ دیا گیا۔ اس کے مقابلے کے اندر جو حقائق ہیں، جو صداقتیں ہیں، زمین کے اندر، مٹی کے اندر اللہ نے کیا فائدے رکھے، درختوں کے اندر کیا فائدے رکھے، پھلوں کے اندر کیا فائدے رکھے، گوشت کے اندر کیا فائدے رکھے، زمین کے اوپر جو چیز چل رہی ہے، پھر رہی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ موجود ہے، اس کے اندر اپنی عقل کو استعمال کر کے ریسرچ کر کے تحقیق کرنے کا نام انہوں نے رکھ دیا سائنس، حقیقت پسندانہ علم، وہ علم جو آپ کو سچائی تک لے کے جائے۔ یہ وہ دجل تھا جو سائنس کے لفظ کے ساتھ آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں داخل کیا۔ سائنس کا دوسرا ترجمہ ہے صداقت۔ قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے حکمت، حکیم۔ حکیم عربی کے اندر سائنسدان کو کہتے ہیں، حقیقت کا علم جاننے والا، چیزوں کے حقائق سے آگاہ، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہماری ٹرمینالوجیز بدلی کہ اسلام، مذہب کا تعلق زمین کی ریسرچ اور اس کے فائدے حاصل کرنے سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ انسان کی اپنی ذاتی سوچ اور اپنی ذاتی محنت کا نام ہے۔ اور جو سائنس ہے یہ اصل میں انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے زمین کے اوپر جس چیز کی ضرورت ہے انسانیت کو اپنے نفع نقصان کو تلاش کرنے کی، اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں، ریلیجن الگ چیز ہے، اس علم کا نام ہے سائنس۔ اس سائنس کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ کوئی چیز دریافت کریں گے اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی، وہ چاہے طب کے میدان میں ہو، میڈیسن کے میدان میں ہو، انجینئرنگ کے میدان میں ہو، کمیونیکیشن کے میدان میں ہو، وہ اسپیس کے شعبے کے اندر ہو، کہیں بھی آپ ریسرچ کر کے وہاں کے وسائل کو استعمال کریں انسانیت کے لیے، اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ریسرچ کرنے کے بعد اتنا پیسہ خرچ نہ ہو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے اندر کہ ملک کنگال ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ جو چیز آپ دریافت کریں وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ اس ٹیکنالوجی کو تو سائنس نے کہا کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ جو ہے یہ قابل عمل ہے، اور جو آپ نے کسی چیز کے اندر فائدہ تلاش کر لیا لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے میں پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے یا فائدہ حاصل کرنے کے بعد انسانیت کا نقصان ہے، تو انہوں نے کہا بھی اس ٹیکنالوجی کے اوپر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہوا اس کے برعکس،
ہوا اس کے برعکس کہ انہوں نے محض ریسرچ تو کی ہر شعبے کے اندر، لیکن اس شعبے کے اندر ریسرچ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مفادات کو، مالی مفادات کو سامنے رکھا، اور انسانیت کے فائدے کو انہوں نے تیسری درجے میں شامل کر کے اور پھر اس کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی ایک مثال ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، صرف ایک ہی میں مثال دیتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ابھی نیا نصاب لانچ کیا ہے پورے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے 15 منٹ کی تقریر کی، اس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ جو دنیاوی علوم ہیں، دنیاوی علوم نے پوری انسان 3 ارب انسانوں کو 300 آدمیوں کا محتاج بنا دیا ہے۔ وہ 300 آدمی وہ ہیں جنہوں نے اپنی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے تمام صنعتیں لگائیں پوری دنیا کے اندر، اور اس کا خمیازہ 3 ارب انسان بھگت رہے ہیں پالیوشن کی شکل میں۔ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ ٹیکنالوجی بنانے والوں کو تو ہوا، لیکن انسانیت کو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اس پالیوشن کو ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بات نہیں تھی، یہ بات اس سے پہلے اہل حق سمجھ چکے تھے۔ تو ہر ٹیکنالوجی کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ وہ انسانیت کو جس کے لیے بنائی گئی تھی اس کو وہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس سے چند افراد جو ہیں وہ اپنا مالی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کی ٹیکنالوجی ہو، چاہے انجینئرنگ کی ٹیکنالوجی ہو، چاہے کسی شعبے کی بھی ہو۔ خیر، یہ ایک الگ بات رہے گی۔ اب جو بات یہ فقیر سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مذہب کو انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کر دیا۔ 2 لفظ استعمال کیے، ریلیجن اینڈ سائنس۔ تو اب یہ جو افغانستان کی فتح ہے، اس کو ذرا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پہ اصل میں 2 سائنسز اور 2 ٹیکنالوجیوں کی جنگ تھی۔ یہ افغانستان کی جو جنگ تھی، آپ دجال کی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر آپ کو یہ اس کے نتائج بالکل فوری ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے اس کے نتائج۔ یہاں پر 2 تحقیقات تھی، 2 ریسرچ تھی۔ 2 آدمیوں نے 2 مختلف شعبوں کے اندر ریسرچ کی، کیونکہ ریسرچ کا نام ہے ریسرچ کر کے اور پھر حقائق معلوم کرنا، اس کو کہتے ہیں سائنس۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے اس علم کے اندر ریسرچ کی جو ان کے پاس 1300-1400 سال سے موجود تھا، جو حقیقی علم تھا، سچائی جس کے اندر 100% تھی، جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ سائنس کی ڈیفینیشن میں سب سے زیادہ جو کتاب پوری اترتی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی ہے جس کو ہم 100% سچا کہہ سکتے ہیں۔ تو دجل کو سمجھیے، لفظ کو سمجھیے۔ یہ جنگ جو تھی، اس کے اندر پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی زمین کے اوپر استعمال کی گئی۔ پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اس زمین کے اوپر اتاری گئی اس جنگ کے اندر۔ اور دوسری طرف جو طبقہ تھا وہ بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے 20 سال لڑتا رہا۔ سوچنے کی بات ہے بھائی، ایک طرف اتنے وسائل، ریڈار کام کر رہا ہے، سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں، اوپر فضا کے اندر گھوم رہے ہیں، جہاں پر انہوں نے فوجیں اتارنی ہے وہاں پر طیارے آ کر کے 50,000 فٹ سے پہلے کیمرے کی اسکیننگ کر رہے ہیں۔ یہ تو ٹیکنالوجی وہ استعمال کر رہے تھے اس جنگ کے اندر 20 سال سے۔ تو دوسرے فریق جو جیت رہا ہے، اس کے پاس، ہم نے نہیں سوچا کہ اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی۔ وہ کیسے جیت گیا، پوری دنیا کو شکست کیسے دے دی، اس کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی، وہ کون سے سائنس کی بنیاد پر جیتا۔ کیونکہ جنگ، یاد رکھیے، جنگ ایک ایسی چیز ہے جو کسی قوم کا علمی اور تحقیقی معیار کا اندازہ لگاتی ہے کہ یہ قوم کتنی پڑھی لکھی ہے اور کتنی طاقتور ہے وسائل کے اعتبار سے۔ جنگ اصل میں فیصلہ کرتی ہے دنیا کی تاریخ کے اندر۔ جو قوم جیت، کیونکہ جنگ کے اندر انسان اس دنیا کے اندر 3 کاموں کے لیے جیتا ہے، جان، مال اور عزت کے لیے۔ اور جنگ جو ہے، جب کسی قوم کی جان، مال اور عزت داؤ پہ لگ جائے تو اس کے لیے جو ریئیکشن شائع کیا جاتا ہے اس کو جنگ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کی جان، مال، عزت داؤ پہ لگ جائے تو وہ اکیلا لڑنے لگ جاتا ہے دوسرے سے، اور جب کوئی قوم دیکھتی ہے کہ میری پوری قوم کی جان، مال، عزت داؤ پہ لگ گئی ہے تو وہ پوری قوم جنگ کرنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو جنگ ہوئی ہے، افغانستان کی جنگ ہوئی ہے، اس کے اندر پوری دنیا کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ افغانستان کے اندر چند افراد ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث بن گئے۔
تو انہوں نے اپنے عوام کی جان مال اور اپنی جان مال اور عزت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنے تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کے وسائل اس جنگ کے اندر دھونک دیے. تو جو دوسرا فریق تھا وہ بغیر ٹیکنالوجی استعمال کیے ہوئے لڑ رہا تھا. ان سے سوچنے کی بات. لاجسٹکس کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ سامان پہنچانا میدان جنگ میں، مورچوں کے اندر کھانا پہنچانا، کمیونیکیشن، رابطے کی ضرورت تھی. پوری دنیا سے جنگ کر رہی ہے وہ دوسری قوم. آپ اندازہ کیجئے، وہ ایسے گھر بیٹھ کے اور پھر جیت رہے ہیں. سوال یہ کہ وہ جیت رہے ہیں اور دوسری قوم وہ تمام وسائل استعمال کر رہی ہے جو جنگ کے اندر ضروری ہیں. تو اگر انہوں نے وہ وسائل استعمال نہیں کیے پھر یہ کیسے جیتے؟ اس کو آپ اسی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں جو دجال نے ہمیں سکھائی کہ سائنس اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے جس علم کو انہوں نے صحیح سمجھا اس کی اپلیکیشن کا نام، اس کی عملداری کا نام ہے ٹیکنالوجی. جس علم کو انہوں نے صحیح سمجھا، ان کے پاس جو علم تھا وہ اس علم کا نام انہوں نے سائنس دیا، اپنی عقل اور تحقیق کا نام سائنس رکھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو چیزیں استعمال میں لے کے آیا اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی. تو وار ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے، جنگ کے اندر جو وسائل استعمال ہوتے ہیں وہ کسی قوم کے سب سے اونچے درجے کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جنگ میں، کیونکہ وہاں پر تو جان مال اور عزت تینوں داؤ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ طالبان کے پاس کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی؟ وہ کیسے جیتے اس جنگ سے؟ یہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر جو سب سے بڑا سبق سمجھایا وہ یہی تھا. اس آیت کے اندر، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی کی ہے. ایک تو علم کی نفی کی ہے، سائنس کی. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، کوئی علم نہیں ان کے پاس، نہ ان کے باپ داداؤں کو کسی چیز کا علم تھا. جھوٹ بولتے ہیں جو کچھ وہ بولتے ہیں، اگرچہ تعلق اس کا شرک کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے اس کو دجل کے حفاظت کے لیے پڑھنے. دوسرا فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کی رونق بہت بڑھ جائے گی. 1300 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کے رابطے اور آسائشیں اتنی بڑھ گئی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک 50 سال پہلے تک، 60 سال پہلے تک دنیا کے اندر وہ استعمال کے وہ اسباب تھے ہی نہیں جو انسان کی عقل نے نہیں سوچے تھے، وہ وجود میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. لیکن یہ اس کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ ہم اس کو چٹیل میدان کر دیں گے. مسلمانوں کو اس دھوکے سے بچایا کہ جب یہ دجال کا ظہور ہوگا تو نصارہ کا علم اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کی رونق بہت بڑھ جائے گی، غلبہ ہوگا. اور میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ حقیقت میں اس وقت پوری دنیا نصارہ کے علم کی غلام ہے. اس وقت ان کی غلامی پوری دنیا پہ، اصل حکمرانی نصارہ کی اس وقت قائم ہے، اس لیے کہ ان کا نصاب پوری دنیا کے اوپر غالب ہے. اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے میں نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو سمجھانے کے لیے وہ مشاہدے بتائے جو ہمارے معاشرے میں ہر آدمی اس کو محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ ان کی ٹیکنالوجی کے غلبے کو سمجھیے. صرف 4 قومیں اس وقت دنیا کے اندر آزاد ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں: روسی، جاپانی، چینی اور جرمن. یہ 4 قومیں ہیں جنہوں نے نصارہ کے نظریات کو پورے طریقے سے قبول نہیں کیا. لیکن ایک آدمی اگر میڈیسن پڑھتا ہے جرمنی سے یا رشیا سے یا چائنا سے یا جاپان سے، ایک آدمی انجینئرنگ پڑھتا ہے ان 4 ملکوں سے، تو کیا وہ باہر کی دنیا میں آ کر کے اس ڈگری کے مطابق کام کر سکتا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ برطانیہ کے سلیبس کی سند لینی پڑے گی. ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، پوری دنیا آزاد ہے. کیسے آزاد ہے بھائی؟ انہوں نے حقیقی راج اس وقت وہ کر رہے ہیں پوری انسانیت کے ذہن کے اوپر. اصل غلام انسانیت اس وقت نصارہ کی بنی ہوئی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، اگر ادھر رابطے
ہمارے پاس جو اللہ نے کتاب دی، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیں کہ جب حالات بگڑیں گے، کسی بھی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے، تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کے لیے دو فن سکھائے، دو ٹیکنیک سکھائیں کلام میں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری زمین میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اس کے وسائل کو نکالنے کی ٹیکنیک کیا ہے، کیسے میں زمین سے فائدے اٹھاؤں، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو کیسے نکالوں، کون سا گر اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید کے اندر؟ ایک ہی گر بتایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ 1300 سال کی مسلمانوں کی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ جہاں مسلمانوں نے کوئی ٹیکنالوجی نکالی ہے زمین سے، آسمان سے، تو اس کے پیچھے نکالنے والوں کے اندر دو اعمال تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس علم کو صحیح سمجھتے تھے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ان کو پہنچ گئی تھی اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور اس کو صحیح سمجھنے کے بعد پھر وہ اس کی نافرمانی سے بچتے تھے، تو زمین اپنے خزانے خود بخود اگلتی رہی۔ اور بہت ساری ٹیکنالوجیز تو قرآن نے ویسی بیان کر دی جس کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی گئی، اس لیے کہ ہمیں تو بہت تھوڑا وقت دیا گیا ہے امت محمدیہ کو۔ تو جیسے لباس کی ٹیکنالوجی، جیسے فوڈ ٹیکنالوجی، یہ تو قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ نے پوری فوڈ ٹیکنالوجی بیان کر دی، پوری کلوتھس ٹیکنالوجی بیان کر دی، وار ٹیکنالوجی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، پوری وار کیسے لڑی جائے گی۔ ایک آیت طالبان کو جیتا پائی ہے، ایک آیت اس ٹیکنالوجی کی۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایک تو یہ کہ جب تم ڈٹ جاؤ کفر کے مقابلے میں، دو چیزیں کام آتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ٹیکنالوجی کام آتی ہے وار کے اندر، لاجسٹکس کے بعد، وہ کمیونیکیشن ہے، رابطہ، کمانڈر کے ساتھ آپ کا رابطہ، اور پیچھے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ساتھ آپ کا رابطہ۔ یہ بنیادی، یہ نرو سینٹر ہے جنگ جیتنے کے لیے، کہ جب تک آپ کا رابطہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی اپنے کمانڈ سے اور اپنی سینٹرل کمانڈ سے، تو آپ کے لیے جو لشکر آپ نے اتارا لڑنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو لاچار سمجھے گا۔ تو وہ کون سی ٹیکنالوجی اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے؟ ایک صاحب ملے، ان سے کسی نے کہا بھئی امریکہ نے تو آپ کے اوپر سارے سیٹلائٹ لگا کے رکھے ہیں، 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے لشکر کو روانہ کرتے ہیں اور اپنے بھیجتے ہیں حملہ کرنے کے لیے مجاہدین کو اتنے تعداد کے اندر، گروہ کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا توڑ موجود ہے، ہمارے پاس اس کا ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ وہ کیا؟ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہم۔ یہ کیا چیز ہے بھئی آیت الکرسی؟ یہ دم کے لیے ہے یا ٹیکنالوجی ہے کمیونیکیشن؟ پینٹاگون سے رابطے کے لیے ہے یا ثواب کے لیے آیت الکرسی؟ نہیں سمجھے ہم دین کو۔ فوڈ ٹیکنالوجی کے لیے 50 دن کا لشکر روانہ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 2 صحابی ایک کھجور پہ 24 گھنٹے زندہ ہیں 50 دن تک۔ فوڈ ٹیکنالوجی سمجھ نہیں آئی ہمیں؟ کس نے ان کی طاقت کو بحال رکھا؟ وہ اس علم کو صحیح سمجھنے کی وجہ، ایمان اور تقوی۔ کہا تھا کہ پیچھے کوئی نہ رہے، بس انہوں نے پیچھے نہ رہنے کو صحیح سمجھا کہ پیچھے کوئی رہ گیا تو وہ تو بھوکا رہ جائے گا، جو اس جنگ کے اندر شریک ہو گیا وہ رجا وہ واپس آئے گا۔ آمنو واتقوا، میری باتوں کو صحیح سمجھو، جو میں نے علم تمہیں دے دیا، اس سے زیادہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ بچ وہ جائے گا، بچے گا صرف وہی آدمی جو سچ لانے والی ذات کو سچا سمجھے اور اس کی سچائی کو سچا سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرے۔ 3 مجاہدین بگرام ایئر بیس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، اوپر سیٹلائٹ الگ کھڑا ہوا ہے بگرام بیس کے اوپر۔ بگرام بیس کا رقبہ کراچی شہر سے زیادہ بڑا تھا۔ 3 مجاہدین داخل ہوتے ہیں، 8 دن تک کاروائی کرتے ہیں، کسی کیمرے کی نظر میں بھی نہیں آتے، کسی آدمی کو بھی نظر نہیں آتے،
کوئی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ نہیں؟ ایسے ہی لڑ رہے تھے اندر گھس کے. سورہ یاسین شریف پڑھی اور اندر کود گئے, بس کسی کو نظر نہیں آئے. وہ اصل میں سچا جان رہے تھے نا, ان کو ریسرچ کی ضرورت نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں ہر چیز کا جواب دیا ہوا ہے, ہمارے پاس موجود. یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہاں کون سی ٹیکنالوجی اپلائی کرنی ہے, یہاں کون سی ٹیکنالوجی اپلائی کرنی ہے. ہم نے اس کو صرف تلاوت کے لیے رکھ لیا. ہم نے ایک حرف کے بدلے 10 حرف کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر لیا آخرت کے بدلے, اور ہم بہت دور چلے گئے, ذلت کے گڑھوں کے اندر گر گئے ہم, اور ہم روب میں آ گئے ان کے. افغانستان کی جنگ نے پوری انسانیت کو 2 پیغام دیے ہیں کہ پوری انسانیت کا ذاتی علم, دنیاوی علم جس کو ہم کہتے ہیں, وہ یہاں پر دنیاوی تعلیم اور اس کے نتیجے میں حاصل کرنے والی ٹیکنالوجی کا 100% فیلئر, اور دینی سائنس اور دینی ٹیکنالوجی کی 100% فتح. یہ افغانستان نے پیغام دیا ہے امت محمدیہ کو. اصل پیغام یہ دیا ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے, اور ہر جگہ کی اپلیکیشن اس کے اندر موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی جنگ کا فیصلہ ہو گیا, صحابہ مشورہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے, 8-7 دن تک غائب رہے مدینہ منورہ سے. اس کے بعد واپس آئے, صحابہ میں بڑی تشویش پھیل گئی. جب واپس آئے تو انہوں نے, صحابہ نے خوش بھی ہوئے اور پوچھا حضرت آپ کہاں تھے؟ فرمایا کہیں بھی نہیں تھا, جب ہمارا مشورہ ہو گیا تو میں پھر ایران کی سرحد کی طرف پیدل چل پڑا. میں نے جا کر کے ریگستان سے خطاب کیا, میں ایک لشکر بھیج رہا ہوں, کیا خدمت کرو گے میرے لشکر کی تم؟ پتا تھا ان کو کس جگہ پہ کون سی ٹیکنالوجی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. اور پھر میں آگے چلا گیا پہاڑوں کی طرف. پھر میں نے پہاڑی علاقے سے خطاب کیا کہ اے پہاڑوں, میں ایک لشکر کو بھیج رہا ہوں, میرے لشکر کی تم کیا خدمت کرو گے؟ ان کے جوابات بھی صحابہ کو سنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ساریہ پھنسے میں سینکڑوں کلومیٹر دور اور خطبہ دے رہے ہیں یہاں پر. کمیونیکیشن کتنی افیکٹو تھی. ہم بھول گئے یہ سارے واقعات. ہمیں بھی اس کے لیے وائرلیس کی ضرورت پڑے گی. پینٹاگون سے رابطہ تو بہت بعد میں ہونا تھا, یہاں تو رابطہ ہر وقت قائم تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک حملہ ہو رہا ہے جو بہت کاری حملہ ہوا. یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کچھ بتا رہا. حملہ ہوا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے اوپر, ایک آدمی روانہ ہو گیا حملہ کرنے کے لیے, خود خوش بمبار, اور اس سے رابطہ منقطع ہو گیا. جو وائرلیس تھی وہ منقطع ہو گئی. پتہ لگا کہ جس جگہ پہ وہ جا رہا تھا وہ اطلاع غلط ملی تھی, وہ ٹارگٹ وہ نہیں تھا. وہ جو آدمی اکیلا جا رہا تھا اس کا پیچھے کوئی رابطہ نہیں تھا, کیونکہ وہ جو وائرلیس سیٹ تھا وہ تو خراب ہو گیا تھا. ایک آدمی کی آواز آئی, واپس پلٹ جاؤ, اپنے مرکز سے رابطہ کرو, تمہارا ہدف وہ نہیں ہے جہاں تم جا رہے ہو. واپس پہنچ گیا. جا کر کے اس نے کہا مجھے جس طرح سے آواز آئی تھی میں واپس آ گیا. کہنے لگے ہم تو پریشان تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ تم, ایک آدمی بھی گیا اور ہمارا ہدف بھی پورا نہ ہوا. ہمیں اس چیز کی فکر تھی. تو وہ جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ میں بھی کھڑا ہوا تھا تو مجھے ایک آدمی میرے سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے جو آدمی روانہ کیا تھا, یہ آدمی آپ نے جو اطلاع آپ کو دی گئی تھی وہ غلط اطلاع تھی. آپ اب آئندہ اطلاع کے لیے میرا انتظار کرنا, میں آپ کو اگلا ہدف دوں گا. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق. یہ 20 سال کی جنگ نے مسلمانوں کو, اگر اب بھی ہم نہیں سمجھے, اب بھی اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے روب کے اندر ہیں, تو اس سے بڑا دجال ہمارے ذہن میں اور کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اس لیے اس جنگ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا امت محمدیہ کو کہ یہ جو تمہارے پاس علم ہے یہ کافی ہے, اس سے زیادہ سچا علم کوئی ہو نہیں سکتا. ہر قسم کے حالات کے اندر اس کے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں میڈیکل ٹیکنالوجی کی. ہمارے اپنے پیر بھائی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ہندوستان کے اندر تھے, جڑی بوٹیوں کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے.
اور ہندوؤں کے ساتھ وہ رہتے تھے. کچھ ہندو ان کو نسخے بتا دیا کرتے تھے, کچھ نہیں بتاتے تھے, وہ اپنی بخل کی وجہ سے. ان کو کسی نے ذہن میں ڈالا کہ بھائی تم اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ برکات, زمین کی برکات کہتے ہیں چھپا ہوا فائدہ جو ریسرچ سے ظاہر ہی نہیں ہو سکتا کبھی, صرف ریسرچ سے. آپ ریسرچ کریں لیکن ریسرچ کے ساتھ ساتھ تقوی ضروری ہے کامل فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا. متقی اور پرہیزگار وہ پہلے ہی تھے. تو کہنے کہ 40 دن گزرے تو میں جنگل میں پھر رہا تھا, ہر جڑی بوٹی اور ہر درخت مجھ سے خطاب کرنے لگ گیا. ہر جڑی بوٹی مجھے کہتی تھی کہ اللہ نے میرے اندر اس بیماری کا علاج رکھا ہے. درخت کہتا تھا اس بیماری کا علاج رکھا ہے. پتے الگ مخاطب ہوتے تھے, جڑ الگ مخاطب ہوتی تھی, تنے الگ مخاطب, اور نسخہ بھی بتاتے تھے. ہمیں تھوڑی عمر دی گئی ہے امت محمدیہ کو, اور ساری زمین ہمارے لیے مسخر کر دی گئی. لیکن ٹیکنیک بتا دی ہے, ایسے نہیں. ٹیکنیک بتائی ہے, اس کو سچا سمجھو اور پھر اس کو سچ سمجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچو, تقوی اختیار کرو. بس یہ ہے ہمارے پاس ٹیکنیک. تو جہاں چلے جاؤ گے, ایک گھوڑا تھک گیا صحابی کا, قیصر کے ساتھ, لشکر کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, تھک گیا گھوڑا اور وہ گرنے لگا تھک کے. بہت صبح سے اس کے اوپر بیٹھ کے لڑ رہے تھے. گھوڑے کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ہمت پکڑ, نہیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تیری شکایت کروں گا. ایسی کمیونیکیشن تھی ہمارے پاس. وہ گھوڑے کے اندر جیسے نئی جان آ گئی دوبارہ سے. آمنو واتقوا. اگر اہل کتاب مان لیتے جو کچھ میں نے ان کو اتارا تھا, اوپر سے بھی روزی اترتی, زمین کے نیچے سے بھی خزانے دیتا میں ان کو. اس لیے بات سمجھانے کی یہ کہ اس دجل, اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع کے آخری دعا کے اندر رکھا ہم سب کے لیے, کہ اس دجل سے, علم کے دجل اور ٹیکنالوجی کے دجل سے بچنے کے لیے ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ایک ہے ہدایت, وہ تو ڈیفائنڈ ہے, وہ تو بیان کر دی گئی, حلال اور حرام, فرائض, واجبات, مستحبات, ہر چیز بیان کر, اس کو کہتے ہیں ہدایت. اور ایک ہے ہدایت پر لانے کے لیے ذرائع, اس کو کہتے ہیں رشد. انسان ہدایت کو سمجھتا تو ہے لیکن آتا نہیں ہے اس کے اوپر, تو ایسا طریقہ جو رہنمائی کر دے ہدایت کی طرف اس کو رشد کہتے ہیں. اس لیے مرشد کو مرشد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف, آپ کو طریقہ بتاتا ہے کہ ہدایت کے اوپر کیسے چلنا ہے اور قائم رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر یہی ہمیں دعا سکھائی کہ اے ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ہر کام کو ہمارے درستگی کی طرف ہمارے کام کو بناتے چلے جاؤ, جو ہدایت کی طرف ہمارے کاموں کو لیتا چلا جائے. اسی لیے فقیر عرض کرتا ہے کہ اس دعا کو کوشش کریں کہ دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا خود سکھائی ہے کہ دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلب کرنا, اور اس وقت رشد کی ضرورت سب سے زیادہ ہوگی, ہدایت سے ہٹانے والے اسباب بہت زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا دے بس. اسی لیے میں مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں, یہ وہ وقت ہے جس وقت ہمیں بڑے بڑے سائن بورڈز لگانے چاہیے مدارس کو. آؤ بھائی دنیا کی بہترین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علم پڑھو ہمارے پاس. یہی تو وقت ہے تشہیر کرنے کا دینی تعلیم کی, کیونکہ مسلمان دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس وقت دنیا کی تعلیم کو شکست دی ہے, بہترین سائنس اور ٹیکنالوجی کو. تو معلوم ہوا کہ یہ بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے تو نہیں لڑی گئی ہے جنگ, لیکن ٹیکنالوجی استعمال کون سی ہوئی ہے, وہ یہ تھی کہ وہ ٹیکنالوجی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو دے دی گئی ہے, ہمیں اس میں سوچنے اور طریقہ بتا دیا گیا اس کے استعمال کرنے کا, وہ آپ استعمال کرتے رہیں, اپلائی کرتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند منٹ کے لیے مراقب ہو جائیے.